السلام علیکم، ویلکم ایوری ون، ویلکم آفٹر اے لانگ ٹائم۔ آج ہمارا کوڈ آف کرمنل پروسیجر 1898 کا لیکچر نمبر 11 ہے، اور آج کے لیکچر میں ہم پڑھیں گے FIR وچ اسٹینڈس فار فرسٹ انفارمیشن رپورٹ۔ آج کا لیکچر اس حوالے سے ہے، تو آج کے لیکچر کے کنٹینٹس کیا کیا ہیں پہلے انہیں ریڈ آؤٹ کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ FIR ہے کیا ان جنرل سینس، پھر اس کے بعد کوئی بھی کوگنیزیبل آفینس جب کمٹ ہوتا ہے تو اس کے علاوہ FIR کے علاوہ کیا ریمیڈیز اویلیبل ہیں۔ آف کورس کمپلین اور FIR ہے، اور FIR کے بعد اگر کمپلینٹ فائل کی جاتی ہے تو اس کا کیا ایفیکٹ ہوگا، اور FIR کے ریکویزٹس کیا ہیں، کیا کیا ریکوائرمنٹس فلفل ہونا ضروری ہیں FIR کے لیے، FIR کا آبجیکٹ کیا ہے، نیچر کیا ہے، کیا یہ پبلک ڈاکومنٹ ہے یا پرائیویٹ ڈاکومنٹ ہے۔ اسی طرح اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس کی ایویڈینشری ویلیو کیا ہے، اور FIR کے کنٹینٹس کیا ہوتے ہیں، کیا FIR کرنے سے پہلے پولیس آفیسر امپاورڈ ہے کہ وہ انکوائری کر سکتا ہے یا نہیں۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ اگر کوئی میٹر سول کورٹ میں پینڈنگ ہے کیا اس حوالے سے FIR فائل کی جا سکتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے کہ اگر آپ کی FIR رجسٹر نہیں ہوتی، یعنی کہ ریفیوز کیا جاتا ہے FIR رجسٹر کرنے سے، تو آپ کے پاس کیا ریمیڈی اویلیبل ہے۔ پرومپٹ FIR کیا ہوتی ہے، اور اگر FIR فائل کرنے میں، لانچ کرنے میں اگر ڈیلے کیا جائے گا اس کا کیا امپیکٹ ہوگا۔ اور اریسٹ آف ایکیوزڈ کے بارے میں دیکھیں گے کہ FIR کے بعد ایکیوزڈ کو اریسٹ کرنا ضروری ہے یا نہیں۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے سیکنڈ FIR کیا ہوتی ہے، اور سبسیکوینٹ اسٹیٹمنٹ، یہ دونوں کو ہم دیکھیں گے۔ اور اگر فالس FIR رجسٹر کی جاتی ہے کسی کے خلاف تو اس کے پاس کیا کیا ریمیڈیز اویلیبل ہیں۔ پھر ہم دیکھیں گے کویشمنٹ آف FIR، پارشل کویشمنٹ ہو سکتی ہے یا نہیں۔ اور پھر ہم دیکھیں گے کہ اگر کسی کیس کے حوالے سے اگر ٹرائل کورٹ کوگنیزنس لے سکتا ہے تو کیا اس کے بعد کویشمنٹ ہو سکتی ہے یا نہیں، اور اس کا لیگل امپیکٹ کیا ہے۔ اور لاسٹ میں ہم دیکھیں گے کہ فالس FIR کے لیے اور کیا ریمیڈیز اویلیبل ہیں۔ ٹھیک ہے، جو کافی بڑا ٹاپک FIR کا، میں بھی اس ایک ویڈیو کے اندر یہ کور نہ ہو تو اس کے 2-3 پارٹس ہو سکتے ہیں، تو اس کے 2-3 پارٹس بن جائیں۔ ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ CRPC کے اندر ریلیونٹ پروویژن کون سا ہے FIR سے ریلیونٹ، تو یہاں پر کون سا ہے، سیکشن 154۔ FIR جو رجسٹر کی جاتی ہے پولیس کے پاس، اس کا ریلیونٹ سیکشن کون سا ہے، 154 کے انڈر FIR رجسٹر ہوتی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ FIR ان جنرل سینس کیا ہے، اس کو ہم کس طرح ڈیفائن کر سکتے ہیں۔ تو اس کی ایک سمپل ڈیفینیشن میں نے ایک نوٹ کی ہے یہاں پر۔ FIR کیا ہے، ایک ریٹن ڈاکومنٹ ہے، ایک تحریر ہے، پریپیئرڈ بائی دا پولیس، جو کہ کون لکھتا ہے، کون درج کرتا ہے، پولیس، وین دے ریسیو انفارمیشن اباؤٹ دا کمیشن آف اے کوگنیزیبل آفینس، کہ جب یہ کسی کوگنیزیبل آفینس کے بارے میں ان کے پاس کوئی انفارمیشن کوئی لے کر آتا ہے۔ ٹھیک ہے، اٹ از جنرلی اے کمپلینٹ لodged ود دا پولیس بائی دا وکٹم اور سم ون آن ہز بہاف۔ تو یہ کیا ہے، FIR ایک کمپلینٹ ہی ہے۔ ٹھیک ہے، کس حوالے سے، جب بھی کوئی کوگنیزیبل آفینس کمٹ ہوگا تو اس کی انفارمیشن جب پولیس کے پاس لائی جائے گی کہ کوگنیزیبل آفینس کوئی کمٹ ہوا ہے، تو پولیس کیا کرے گی، FIR رجسٹر کرے گی، اس انفارمیشن کو اپنے پاس رجسٹر کرے گی۔ فرسٹ انفارمیشن اس کو اسی لیے کہتے ہیں، کسی بھی کوگنیزیبل آفینس کے بارے میں اس کے حوالے سے جب کوئی پہلی بار معلومات آتی ہے اسی کو ہم کیا کہتے ہیں، فرسٹ انفارمیشن۔ ٹھیک ہے، یہ کیا ہے، ایک کمپلینٹ ہے جو پولیس کے پاس فائل کی جاتی ہے۔ تو کوگنیزیبل آفینس کہتے ہی کسے ہیں، ایک ایسا آفینس جس میں پولیس امپاورڈ ہے کہ وہ FIR رجسٹر کر سکتی ہے اور ایکیوزڈ کو بغیر وارنٹ کے گرفتار کر سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو سمپلی FIR کیا چیز ہے، ایک تحریر ہے، ایک کمپلینٹ ہے جو پولیس کے پاس فائل کی جاتی ہے جب بھی کوئی کوگنیزیبل آفینس کمٹ ہوتا ہے، بائی دا وکٹم اور سم ون آن ہز بہاف، یعنی کہ جو مظلوم ہے، جس کے ساتھ آفینس کمٹ ہوا ہے، وہ یا اس کے بہاف پر کوئی بھی کمپلینٹ فائل کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہیں پر ہم کوگنیزیبل آفینس کے حوالے سے دیکھ لیتے ہیں کیا کوئی اور بھی ریمیڈی اویلیبل ہے۔ تو یس، ایک اور ریمیڈی بھی ہمارے پاس اویلیبل ہے۔ ایک تو ہو گئی FIR، آپ پولیس کے پاس گئے، FIR درج کروا دی، اور دوسری کیا ہے، کمپلینٹ، جسے ہم سمپلی کیا کہتے ہیں، پرائیویٹ کمپلینٹ بھی کہتے ہیں۔ FIR اٹسیلف بھی ایک کمپلین ہی ہے۔ ٹھیک ہے، فرق کیا ہے، ایک کا نام FIR ہے، دوسرے کا نام پرائیویٹ کمپلین یا سمپلی کمپلین ہے۔ جب آپ کوگنیزیبل آفینس کی انفارمیشن پولیس کو دیتے ہو تو دیٹ از کالڈ FIR، اور جب آپ کوگنیزیبل آفینس کی انفارمیشن ڈائریکٹلی میجسٹریٹ کو جا کے دیتے ہو تو اس کو ہم کیا کہیں گے، پرائیویٹ کمپلینٹ کہیں گے۔ ٹھیک ہے، تو جب بھی کوئی کوگنیزیبل آفینس کمٹ ہوگا تو آپ پولیس کے پاس جا سکتے ہو، FIR درج کروا سکتے ہو، یا ڈائریکٹلی میجسٹریٹ کے پاس جا کر میجسٹریٹ کو کوئی آپ ریٹن کمپلینٹ فائل کر سکتے ہو۔ ٹھیک ہے، اچھا، پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایک FIR لوج ہو چکی ہے، FIR درج ہو چکی ہے، تو کیا اس کے بعد پرائیویٹ کمپلینٹ کوئی فائل کر سکتا ہے یا نہیں۔ تو اس حوالے سے ایک کیس لا دیکھ لیتے ہیں۔ سمپلی پہلے آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ FIR اگر آپ پولیس کے پاس فائل کرتے ہو اور اگر آپ سیٹسفائیڈ نہیں ہو تو آپ ڈائریکٹ کمپلینٹ یا پرائیویٹ کمپلینٹ فائل کر سکتے ہو۔ ٹھیک ہے، اس کیس لا کے اندر کیا مینشن کیا ہوا ہے، 2007 PCRLJ 372، if a person lodged an FIR and wasn't satisfied with the contents of FIR or the investigation, he was at liberty to file
ڈائریکٹ کمپلین، یعنی کہ اگر کوئی شخص ایف آئی آر فائل کرتا ہے، ایف آئی آر لانچ کرتا ہے اور اس سے سیٹسفائیڈ نہیں ہے، ایف آئی آر سے سیٹسفائیڈ نہیں ہے، یا پھر پولیس جو اس میں انویسٹیگیشن کر رہی ہے اس سے سیٹسفائیڈ نہیں ہے، دین ہی از ایٹ لبرٹی، وہ آزاد ہے، وہ کر سکتا ہے، وہ ڈائریکٹ کمپلین فائل کر لے گا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اسی کیس لا میں کیا لکھا ہوا ہے، اف پروسیس واز ایشوڈ ان دا ڈائریکٹ کمپلین، کہ اگر ڈائریکٹ کمپلین کے اندر یا پرائیویٹ کمپلین جسے ہم کہیں اس کے اندر کورٹ نے پروسیس ایشو کر دیا ہے، یعنی کہ ایکیوز کو سمن کرنے کے لیے یا جو بھی معاملات ہیں اس کے اندر پروسیڈنگز اگر شروع ہو رہی ہیں، دین اسٹیٹ کیس واز ٹو بی کیپٹ ان ابینس. اسٹیٹ کیس کون سا کیس ہوگا؟ جو کہ ایف آئی آر والا کیس ہے، تو اسے کورٹ کیا کر دے گی؟ روک دے گی. اینڈ ڈائریکٹ کمپلین ول پروسیڈ. تو پھر کون سا کیس پروسیڈ کرے گا؟ جو ڈائریکٹ کمپلین والا ہے. اسٹیٹ کیس ول بی ڈسپوزڈ آف ان ٹرمز آف دا ڈیسیژن ان دا ڈائریکٹ کمپلین. جو ڈائریکٹ کمپلین کے اندر جو ڈیسیجن آئے گا وہی ڈیسیجن اسٹیٹ کیس کے اندر بھی آئے گا. ٹھیک ہے. تو سمپلی یہاں پر آپ کو کیا باتیں سمجھ میں آئیں کہ ایک ہی میٹر کے حوالے سے، ایک ہی کوگنیزیبل آفینس کے حوالے سے آپ ایف آئی آر بھی فائل کر سکتے ہو اور کمپلینٹ بھی فائل کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پہ دونوں فائل ہو گئیں، اور اگر کورٹ ڈائریکٹ کمپلین میں پروسیس ایشو کر چکا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ دوسرے کیس کو روک دیا جائے گا جو ایف آئی آر والا ہے، اس کو آگے نہیں چلایا جائے گا. ڈائریکٹ کمپلین میں جو فیصلہ آئے گا وہی فیصلہ اسٹیٹ کیس یا ایف آئی آر والے کیس کے اندر بھی ہوگا. ٹھیک ہے. کسی اور لیکچر کے اندر ہم ایف آئی آر اور کمپلین کے جو کمپیریزن ہے اسے بھی ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے. تو ابھی فی الحال کے لیے کیونکہ آج کا ہمارا ٹاپک ایف آئی آر کا ہے تو ہم اسی تک محدود رہتے ہیں. یہاں پر آپ کو بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ایف آئی آر اور کمپلین ایک ہی اوفینس کے لیے فائل کی جا سکتی ہیں. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں پری ریکویزٹس آف ایف آئی آر. ایف آئی آر کے لیے کیا کیا ریکوائرمنٹس فلفل ہونا ضروری ہیں. تو سب سے پہلے تو کیا ہے؟ ہو کین لانچ، یعنی کہ کون ایف آئی آر لانچ کروا سکتا ہے؟ تو اینی ون، یعنی کہ ضروری نہیں ہے کہ صرف وکٹم یا اس کے فیملی ممبرز وہ صرف کروا سکتے ہیں. اینی بڈی، اس کے کوئی فرینڈ یا ایون این ان نون پرسن، کوئی بھی ایف آئی آر درج کروا سکتا ہے. ٹھیک ہے. کیس لا دیکھ لیتے ہیں ہم اس حوالے سے. 2022 PCRLJ 137 اسلام آباد کورٹ کا ہے، ایوری ون از باؤنڈ ٹو رپورٹ دا کمیشن آف اے کوگنیزیبل offense ٹو دا پولیس امیڈیٹلی سو دیٹ دا ایف آئی آر شوڈ بی رجسٹرڈ اینڈ accused punished. تو یہ کیس لا ایک طرح سے یہ کہتا ہے کہ ہر سٹیزن کا یہ obligation ہے کہ جب بھی اسے کسی کوگنیزیبل offense کے بارے میں معلومات پتہ ہو تو وہ پولیس کو وہ رپورٹ کرے، یعنی کہ ایف آئی آر درج کروائے، تاکہ accused جو ہے، جو مجرم ہے، اسے پنش کیا جا سکے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد must be related to commission of a cognizable offense. یہ ریکوائرمنٹ ہے، یعنی کہ نان کوگنیزیبل offense کے حوالے سے آپ ایف آئی آر درج نہیں کروا سکتے. صرف اگر کوئی کوگنیزیبل offense ہوگا تب بھی ایف آئی آر درج ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو ایف آئی آر صرف کون سے offense کے حوالے سے ہوتی ہے؟ کوگنیزیبل offense. کوگنیزیبل offense کون سے offenses ہیں؟ ایسے تمام offenses جس میں پولیس امپاورڈ ہے کہ وہ accused کو وداؤٹ وارنٹ اریسٹ کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. کسی اور لیکچر کے اندر ہم کوگنیزیبل نان کوگنیزیبل کے ڈفرینس کو بھی دیکھیں گے انشاءاللہ. تو یہاں تک آپ کو یہ سمجھ آنا چاہیے کہ ایف آئی آر صرف اور صرف کوگنیزیبل offense کے حوالے سے درج کی جا سکتی ہے. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ شیل بی ریڈیوسڈ ان رائٹنگ، یعنی کہ ایف آئی آر لازمی ریٹرن میں ہونی چاہیے. وین انفارمیشن ریلیٹڈ ٹو کمیشن آف اے کوگنیزیبل offense از گیون اورلی، یعنی کہ اگر کوئی پولیس اسٹیشن میں آ کے اورلی وہ انفارمیشن دے گا تو جو آفیسر موجود ہوگا وہاں پر وہ کیا کرے گا؟ اٹ شیل بی ریڈیوسڈ ٹو رائٹنگ بائی ہم اور انڈر ہز ڈائریکشن. جو آفیسر پولیس اسٹیشن میں موجود ہوگا وہ اس کو خود لکھے گا یا اپنے یا کسی اور کو لکھنے کا کہے گا، یعنی کہ اپنے کسی اور پولیس آفیسر کو لکھنے کو کہے گا. ٹھیک ہے. تو یہاں سے آپ کو کیا سمجھ آتا ہے کہ انفارمیشن کسی بھی کوگنیزیبل offense کے حوالے سے انفارمیشن ریٹرن میں بھی پولیس اسٹیشن کو جا کے دی جا سکتی ہے، یا خود جا کر پولیس اسٹیشن میں جا کر آپ ایک انفارمیشن کو ریپیٹ کرو تو پولیس اس کو اپنے پاس درج کرے گی، یعنی کہ ایف آئی آر اٹ سیلف ایک ریٹن ڈاکومنٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد کیا ریکوائرمنٹ ہے؟ ریڈ اوور ٹو انفارمنٹ، یعنی کہ جو آپ کے پاس انفارمیشن لے کے آیا ہے، یعنی کہ جو انفارمیشن درج کروا رہا ہے، جو انفارمیشن لے کے آئے وہی اسی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ انفارمنٹ. تو لازمی ہے کہ جو آپ ایف آئی آر آپ نے لکھی ہے پولیس والوں کے اوپر، یہ لازم ہے کہ انفارمنٹ کو لازمی وہ پڑھ کے سنائیں تاکہ اس کو پتہ لگے کہ جو چیز اس نے بتائی ہے وہی چیز لکھی گئی ہے. ٹھیک ہے. آفٹر ریکارڈنگ دا انفارمیشن اٹ مسٹ بی ریڈ اوور ٹو دا انفارمنٹ، اسے پڑھ کر سنانی چاہیے. شیل بی سائنڈ بائی دا انفارمنٹ، اور پھر اس کے اوپر انفارمنٹ کے آپ نے سگنیچر بھی لینے ہیں. پولیس آفیسر کین کمپیل این انفارمنٹ ٹو سائن دا انفارمیشن ریکارڈڈ بائی ہم، یعنی کہ اگر انفارمنٹ سائن نہیں کرتا یا نہیں کرنا چاہتا تو پولیس آفیسر از امپاورڈ کہ اس کو کمپیل کر سکتا ہے. ایف آئی آر کے اوپر انفارمنٹ کے دستخط لازمی ہیں، ضروری ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ شیل بی انٹرڈ ان اے بک ٹو بی کیپٹ بائی سچ آفیسر.
اس آفیسر کے پاس جو اس کی بک ہوتی ہے یعنی کہ جو اس کی ڈیلی ڈائری ہے اس کے اندر اس کا سبسٹینس یعنی کہ جو ایف آئی آر کا کنٹینٹ ہے وہ سارا لازمی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. ویئر دا سبسٹینس آف دا ایف آئی آر ہیز ناٹ بین انٹرڈ ان دا ڈیلی ڈائری inasmuch as neither the name of the accused nor the name of the witnesses not any other detail with regard to the occurrence was given in the entry doesn't comply with the requirements of section 154. section 154 کیا کہتا ہے کہ وہ جو سبسٹینس ہے ایف آئی آر کا یعنی کہ جو پورا سینیریو ہے جو تمام کنٹینٹ ہے جو ساری بات ہے وہ پولیس کی ڈیلی ڈائری کے اندر لازمی مینشن ہونی چاہیے, اور اگر وہ نہیں ہوگی تو اٹ مینز یہ ایف آئی آر 154 کی ریکوائرمنٹس کو فلفل نہیں کرتی, کیونکہ یہ 154 ہی ہے جو میں نے مینشن کیا ہوا, یہ تمام پری ریکویزٹس جو میں نے اٹھائے ہوئے ہیں یہ سیکشن 154 ہی لکھا ہوا ہے. تو سیکشن 154 کیا کہہ رہا ہے کہ ڈیلی ڈائری کے اندر وہ تمام باتیں سبسٹینس ایف آئی آر کا لازمی لکھا ہونا چاہیے, اور اگر نہیں لکھا ہوگا اٹ مینس کہ سیکشن 154 کی ریکوائرمنٹ کو کمپلائی نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے. اس حوالے سے کیس لا دیکھ لیتے ہیں. 1990 CR LJ 255 انڈیا کا کیس لا ہے. ایبسنس آف نیم آف ایزیلنٹس یعنی کہ جو مجرم ہے اگر ان کا نام موجود نہیں ہے, نیمز آف وٹنسز گواہوں کا نام موجود نہیں ہے, ویپن یوزڈ جو ہتھیار استعمال کیے گئے ان کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے. ان ڈیلی ڈائری آف پولیس میں ڈیلی ڈائری کے اندر یہ انفارمیشن نہیں ہے. ایف آئی آر could not be said to have been recorded at the time at which it was claimed to have been recorded یعنی کہ ایک ڈاؤٹ کریٹ ہو جائے گا کہ یہ جو ایف آئی آر ہے یہ اس ٹائم لکھی ہی نہیں گئی کہ جو ٹائم اس کے اوپر مینشن کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں تک ایف آئی آر کے ریکویزٹس مکمل ہوتے ہیں. یہ تمام ریکوائرمنٹس فلفل ہونی ضروری ہیں. پہلی بات تو کیا ہے, ایف آئی آر کوئی بھی لوج کروا سکتا ہے. دوسری بات کیا ہے, ایف آئی آر صرف اور صرف کون سے آفینسز کے حوالے سے درج کی جا سکتی ہے, صرف اور صرف کوگنیزیبل آفینسز کے حوالے سے. تیسری بات, ایف آئی آر ہمیشہ ریٹن میں ہونی چاہیے. اور اگلی بات کیا ہے کہ جو پرسن ایف آئی آر درج کروا رہا ہے اس کو وہ پڑھ کر سنائی جائے ایف آئی آر جو لکھی گئی ہے, اور اس کے سگنیچر لازمی اس کے اوپر ہونے چاہیے. اور لاسٹ ریکوائرمنٹ کیا ہے کہ جس آفیسر نے اس ایف آئی آر کو درج کیا ہے اس کی ڈیلی ڈائری میں اس ایف آئی آر کا جو سارا سبسٹینس ہے وہ موجود ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایف آئی آر کا آبجیکٹ کیا ہے, پرپس کیا ہے. اس کے آبجیکٹ کو ہم دو طرح سے دیکھتے ہیں. پہلا تو کیا ہے فرام دا پوائنٹ آف ویو انفارمیشن, اور دوسرا کیا ہے فرام دا پوائنٹ آف ویو آف انویسٹیگیشن. اچھا, انفارمیشن کے لحاظ سے یعنی کہ ایف آئی آر کو اگر ایز اے انفارمیشن لیں تو پھر اس کا آبجیکٹ کیا ہے, ٹو سیٹ دا کرمنل لا ان موشن, تاکہ آپ یہ چاہتے ہو کہ کرمنل لا کو حرکت میں لایا جائے. یعنی کہ آپ نے ایف آئی آر درج کی, اب اس کا اگلا اسٹیپ کیا ہونا چاہیے کہ پولیس اس میں انویسٹیگیشن کرے, انویسٹیگیشن کا پروسیس شروع کرے, اور جو ایکیوز وغیرہ ہیں ان کو وہ پکڑے, گرفتار کرے, جو بھی معاملات ہیں. اور اگر ہم انویسٹیگیشن کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو اس کا کیا پرپز ہے, تاکہ پولیس اس معاملے کے حوالے سے ایویڈنس کلیکٹ کرے, کیونکہ انویسٹیگیشن کا پرپز ہی کیا ہوتا ہے, کلیکشن آف ایویڈنس. ٹھیک ہے. تو ایف آئی آر کا آبجیکٹ کیا ہے, تاکہ انویسٹیگیشن کو انیشیٹ کروانا, ایویڈنس کو کلیکٹ کروانا. کس پرپز کے لیے, تاکہ جو کلپریٹس ہیں فار ٹریسنگ اینڈ برنگنگ دا کلپریٹس ٹو بک. برنگنگ دا کلپریٹس ٹو بک یعنی کہ برنگ ٹو بک کا مطلب کیا ہوتا ہے, ٹو پنش. ایک ایڈیم ہے, اس کا مطلب کیا ہے, ٹو پنش. ٹھیک ہے. سمپلی آبجیکٹ کیا ہے ایف آئی آر کا, پولیس کو کسی بھی کوگنیزیبل آفینس کے بارے میں انفارمیشن دینے کا مقصد کیا ہے, تاکہ پولیس اس معاملے کے حوالے سے انویسٹیگیشن کرے, ایویڈنسز کو کلیکٹ کرے, ثبوت اکٹھے کرے, اور جو مجرم ہیں ان کو کورٹ سے سزا دلوا سکے. ٹھیک ہے. یہ بات اس کیس لا کے اندر بھی ہے. 2017 YLR 1548 مین آبجیکٹ آف ایف آئی آر از ٹو سیٹ کرمنل لا ان موشن, obtain information about the alleged criminal activity so as to take suitable steps to trace and to bring to book یعنی کہ to punish the guilty. یعنی کہ کیا پرپز ہے, تاکہ کرمنل لا کو حرکت میں لایا جائے. کرمنل جو ایکٹیویٹی کہی گئی ہے کہ اس طرح ہوا ہے, یعنی کہ کوئی آ کر اگر پولیس کو کہتا ہے, انفارم کرتا ہے کہ اس طرح ہوا ہے, تو پولیس کو چاہیے کہ اس کے بارے میں پھر انویسٹیگیشن کرے, کلپریٹس کو ڈھونڈے, مجرموں کو ڈھونڈے, اور تاکہ انہیں سزا دلوا سکے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایف آئی آر جو ہے, یہ جو ڈاکومنٹ ہے اس کی نیچر کیا ہے. تو ایف آئی آر از اے ڈاکومنٹ وچ از انٹرڈ انٹو اے بک یا رجسٹر مینٹینڈ ایٹ دا پولیس اسٹیشن انڈر رول 24(5) آف پولیس رولز 1934. اچھا, پولیس رولز 1934 کے والیوم نمبر 3 کے اندر چیپٹر نمبر 24 کا جو رول نمبر 5 ہے وہ کس حوالے سے ہے, فرسٹ انفارمیشن رپورٹ رجسٹر. اس رول کی ہیڈنگ ہے. یہاں پر میں نے اس کو مینشن نہیں کیا اس لیے کیونکہ اٹس سیلف کافی ڈیٹیلڈ ہے, تو کسی اور لیکچر کے اندر 24(5) کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے. تو جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ ایف آئی آر ایک ریٹن ڈاکومنٹ ہے, اور پری ریکویزٹس میں بھی میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اٹ مسٹ بی ان رائٹنگ, ریٹن ہونی چاہیے. تو پولیس آفیسر کہاں پر لکھتا ہے اس کو, اپنے پاس کہاں پر اس کو مینشن کرے گا, کہاں پر ایف آئی آر درج کی جاتی ہے. تو اسی حوالے سے 24(5) جو رول نمبر ہے یہ ہے. یہ کیا کہتا ہے, ایف آئی آر رجسٹر کے حوالے سے بتاتا ہے. اس کی ہیڈنگ کیا ہے اس رول کی, فرسٹ انفارمیشن رپورٹ رجسٹر. یعنی کہ ہر پولیس اسٹیشن
میں ایک رجسٹر موجود ہوگا. اس رجسٹر کے اندر جب بھی ایف آئی آر درج کرنی ہوگی تو اس رجسٹر کے اندر ایف آئی آر درج کی جائے گی. ٹھیک ہے, یہیں پر ہم اپنے ایک اور سوال کا جواب جان لیتے ہیں کہ ایف آئی آر پبلک ڈاکیومنٹ ہے یا پرائیویٹ ڈاکیومنٹ. ابھی پیچھے میں نے آپ کو کیا بتایا, فرسٹ انفارمیشن رپورٹ رجسٹر یعنی کہ ایک پبلک آفس میں ایک پبلک رجسٹر رکھا ہوگا جس کے اندر ایف آئی آر درج کی جاتی ہے. تو ایک پبلک آفس کے اندر ایک پبلک رجسٹر کے اندر ایف آئی آر درج کی جاتی ہے, تو اٹ مینس اٹ از اے پبلک ڈاکیومنٹ اینڈ ناٹ اے پرائیویٹ ڈاکیومنٹ. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلی بات آپ یہاں پر سمجھ لیں کہ ایف آئی آر ایک پبلک ڈاکیومنٹ ہے کہ کوئی بھی پرسن پولیس اسٹیشن جا کر ایف آئی آر کی کاپی لے سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس حوالے سے کیس لا دیکھتے ہیں. پی ایل ڈی 1994 پشاور 214 یہ کیا کہتا ہے, ایف آئی آر از اے پبلک ڈاکیومنٹ ریکوائرڈ ٹو بی کنسٹرکٹڈ انڈر آرٹیکل 102 آف قانون شہادت آرڈر ریڈ وتھ سیکشن 154 آف سی آر پی سی یعنی کہ کوڈ آف کرمنل پروسیجر اینڈ رول 24(5) آف پولیس رولز 1935. اور اس کے علاوہ کیا کہتا ہے یہ کیس لا, which must be proved under article 78 of قانون شہادت آرڈر by calling its scribe on whose presence it was signed or thumb impressed by the maker. اچھا, تو پہلے تو یہ جو 4 سیکشنز یہاں پر مینشن کیے, میں خاص طور پہ قانون شہادت آرڈر کے جو دونوں مینشن کیے پہلے ہم ان کو ریڈ کرتے ہیں, پھر اس کے بعد اس کو دوبارہ ریڈ کریں گے تاکہ آپ کو اس کی سمجھ آئے. سیکشن آرٹیکل 102 کیا کہتا ہے, آرٹیکل 102 قانون شہادت آرڈر کے چیپٹر نمبر 6 کا پہلا آرٹیکل ہے. تو چیپٹر نمبر 6 کا ٹائٹل ہی کیا ہے, ایکسکلوژن آف اورل بائی ڈاکومنٹری ایویڈنس, یعنی کہ کب اورل ایویڈنس نہیں چلے گا اور ڈاکومنٹری ایویڈنس ہی دینا پڑے گا. ٹھیک ہے, اچھا تو یہ سیکشن کیا کہتے ہیں, یہاں ہم اس کو بہت زیادہ ڈیٹیل میں ڈسکس نہیں کریں گے, جنرل وے میں ڈسکس کریں گے تاکہ آپ کو صرف یہ سمجھ آئے کہ آرٹیکل 102 یہاں پر اس ٹاپک کے ساتھ کس طرح لنک کرتا ہے یا اس کیس لا کے اندر اس کی بات کیوں کی گئی ہے. آرٹیکل 102 کیا کہتا ہے کہ اگر کوئی بھی کانٹریکٹ ہے جس کی ٹرمز یا شرائط وغیرہ لکھ دی گئی ہیں, یا کوئی گرانٹ ہے, یا کوئی بھی ڈسپوزیشن آف پراپرٹی ہے یعنی کہ پراپرٹی کو ڈسپوز آف کیا گیا, کسی بھی پروسیس سے لیز کی گئی ہے, سیل کی گئی ہے, کوئی بھی پروسیس ہے, یا پھر کوئی بھی ایسی چیز جس کے حوالے سے کوئی بھی لا کہتا ہے کہ وہ لکھی ہوئی ہونی چاہیے, تو اس کو ہم کس طرح ثابت کریں گے, اس کے حوالے سے سیکشن 102 ہے. تو یہ سیکشن سمپلی کیا کہتا ہے, یہ سیکشن کہتا ہے کہ ڈاکومنٹ کے اندر کیا لکھا ہے اس حوالے سے کوئی اورل ایویڈنس ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا, بلکہ ڈاکومنٹ اٹ سیلف جو ہے وہ پروف ہوگا کہ اس کے اندر کیا لکھا ہے. تو ڈاکومنٹ کو کورٹ میں لایا جائے گا, ڈاکومنٹ ہے یعنی کہ پرائمری ایویڈنس ہے تو وہ ہوگا. اور اگر ایسے سرکمسٹانسز ہیں کہ یو آر الاؤڈ ٹو گیو سیکنڈری ایویڈنس یعنی کہ آپ کاپی وغیرہ دے سکتے ہو, یعنی کہ وہ سرکمسٹانسز میں سے کوئی میٹ کرتا ہے جو سیکنڈری ایویڈنس کی شرائط میں سے اگر کوئی ہے, ان کنڈیشنز میں سے کوئی فلفل ہوتی ہے, یعنی کہ آپ فار ایگزامپل پرائمری ڈاکومنٹ لاس ہو چکا ہے یا کوئی بھی اور وجوہات ہیں تو سیکنڈری ایویڈنس دے سکتے ہو, لیکن اورل ایویڈنس نہیں دے سکتے. یا تو اوریجنل ڈاکومنٹ آپ لے کے آؤ گے یا اس کی کاپی لے کے آؤ گے. ٹھیک ہے, تو سیکشن 102 کیا کہہ رہا ہے آپ کو کہ ہر وہ چیز جو لکھی ہوئی ہونی چاہیے تو اس یعنی ڈاکومنٹری فارم میں ہے, تو اس کے حوالے سے جب بھی آپ ایویڈنس دو گے تو اس ڈاکومنٹ کو ہی آپ نے کورٹ میں لانا ہے. تو یہاں پر آرٹیکل 102 کس طرح لنک کرتا ہے, آرٹیکل 102 کیا کہتا ہے کہ ہر وہ چیز جو ایز پر لا مینشن کیا ہوا ہے کسی لا کے اندر کہ وہ لکھی ہوئی ہونی چاہیے, تو اگر آپ نے اس چیز کو ثابت کرنا ہے تو اسے آپ ان ریٹن فارم ان ڈاکومنٹری فارم ہی لاؤ گے. تو سمپلی یہ بات ہے یہاں پر کہ جب بھی آپ نے کسی ایف آئی آر کا ذکر کورٹ میں کرنا ہے تو آپ نے ایف آئی آر کی کاپی کو ہی کورٹ میں پیش کرنا ہے, تبھی آپ اس کے کنٹینٹس کو, تب اس کے جو کنٹینٹس ہے وہ کورٹ ریلیونٹ کنسیڈر کرے گا, تب وہ ایز ایویڈنس ایکسیپٹیبل ہوتی ہے. ٹھیک, تو اس کیس لا کے اندر کیا لکھا ہوا ہے کہ ایف آئی آر ایک پبلک ڈاکومنٹ ہے, ان جو کہ کس طرح کنسٹرکٹ ہوتا ہے, کس طرح بنایا جاتا ہے, ان تینوں آرٹیکلس کو کمبائن پڑھیں. آرٹیکل 102 کیا کہتا ہے کہ جو چیز ریٹن ہے وہ ریٹن ہی ایویڈنس کے طور پہ پیش ہوگی, اور 154 کے اندر کیا بتایا ہوا ہے, ریکوائرمنٹس بتائی ہوئی ہیں کہ کیا ریکوائرمنٹس فلفل ہونی ضروری ہیں, اور 24(5) کیا بتاتا ہے کہ کون سے رجسٹر کے اندر ایف آئی آر جو ہے وہ لانچ کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, which must be proved under article 78. article 78 ذرا دیکھتے ہیں. 78 کے حوالے سے proof of signature and handwriting of a person alleged to have signed or written document produce, کہ یہ کیا کہتا ہے کہ اگر کوئی ڈاکومنٹ آپ کہہ رہے ہو کہ فلاں بندے نے سائن کیا ہے یا فلاں بندے نے لکھا ہے, تو آپ یہ لازمی ثابت کرو گے کہ یہ سائن اسی شخص کے ہیں جس کو آپ ریفر کر رہے ہو, یا یہ جو رائٹنگ ہے یہ اسی شخص کی ہے جس کا آپ کہہ رہے ہو کہ یہ اس نے لکھا ہے. ٹھیک ہے, تو آرٹیکل 78 یہاں اس کیس لا کے ساتھ کس طرح لنک کرتا ہے کہ فار ایگزامپل اگر کبھی کوئی کویشچن رائز ہو جاتا ہے کسی ایف آئی آر کے حوالے سے کہ یہ اس کے اوپر سگنیچرز جس کے ہیں اگر وہ ڈینائی کرتا ہے, یا کوئی کویشچن رائز ہوتا ہے کہ یہ سگنیچر کس پرسن کے ہیں, اسی طرح ہینڈ رائٹنگ کے حوالے سے اگر کوئی کویشچن رائز ہو جاتا ہے کہ ایف آئی آر کا یہ جو سبسٹینس ہے, جو ایف آئی آر پوری ہے, یہ کس نے لکھی ہوئی ہے,
تو جس طرح آرٹیکل 78 کہتا ہے کہ ہینڈ رائٹنگ کا جس کا آپ کہہ رہے ہو کہ اس شخص نے لکھی ہے تو آپ کو ثابت کرنا پڑے گا. اسی طرح سگنیچر کا جو ہے کہا جا رہا ہے کہ فلاں بندہ اس انفارمنٹ نے یہ FIR لکھوائی ہے تو اس کی سگنیچر کو بھی پروف کروایا جائے گا ایز پر آرٹیکل 78. ٹھیک ہے. تو ٹوٹل یہ کیس لا کیا کہتے ہیں کہ FIR ایک پبلک ڈاکومنٹ ہے جو کس طرح کنسٹرکٹ ہوتا ہے. ان تینوں آرٹیکلس کو سیکشنز کو آپ اکٹھا پڑھو. آرٹیکل 102 کو CRPC سے سیکشن 154 کو, پولیس رولز میں سے 24(5) رول نمبر کو, ان تینوں کو اکٹھا دیکھا جائے تو پھر کیا پتہ چلتا ہے کہ FIR اس طرح کنسٹرکٹ کی جاتی, اس طرح تحریر کی جائے گی. اور اگر کوئی کویشچن رائز ہوتا ہے FIR میں موجود ہینڈ رائٹنگ کے حوالے سے یا سگنیچر جو انفارمنٹ کے اس حوالے سے, تو ایز پر آرٹیکل 78 آف قانون شہادت آرڈر اس سگنیچر اور اس ہینڈ رائٹنگ کو پروف کیا جائے گا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ایک اور کیس اسی حوالے سے PLD 2006 کراچی 415. یہ کیا کہتا ہے, FIR recorded by the police officer is in the discharge of his official duty by virtue of Article 49 of قانون شہادت آرڈر and is a public document. تو یہ کیس لا کیا کہتا ہے, یہاں پر دوبارہ وہی بات ہے کہ FIR ایک پبلک ڈاکیومنٹ ہے. یہاں پر اس کیس لا کے اندر ایک اور آرٹیکل کے بارے میں مینشن کیا, آرٹیکل 49 آف قانون شہادت آرڈر. یہ کیس لا کیا کہتا ہے کہ جو پبلک آفیسر ہے وہ FIR کو کب ریکارڈ کرتا ہے, ان دا ڈسچارج آف ہز آفیشیل ڈیوٹی, اپنی ڈیوٹی کو پرفارم کرتے ہوئے FIR لانچ کرتا ہے, تحریر کرتا ہے. تو دیٹ از اے پبلک ڈاکیومنٹ. پہلے آرٹیکل 49 کو دیکھتے ہیں. آرٹیکل 49 کے حوالے سے ریلیونسی آف انٹری ان پبلک ریکارڈ میڈ ان پرفارمنس آف ڈیوٹی. آرٹیکل 49 ان تمام آرٹیکلس میں سے ہے کہ جو ریلیونٹ فیکٹس کے حوالے سے ہیں. تو آرٹیکل 49 سمپلی کیا کہتا ہے کہ کوئی بھی انٹری, کوئی بھی رائٹنگ جو پبلک رجسٹر کے اندر یا پبلک بک کے اندر لکھی جاتی ہے, اور کون لکھتا ہے, پبلک آفیسر لکھتا ہے, اور کس طرح, ان دا ڈسچارج آف ہز آفیشیل ڈیوٹی, اپنی ڈیوٹی کو پرفارم کرتے ہوئے. یہی بات یہاں پر اس کیس لا کے اندر بھی ہے کہ FIR ایک پبلک ڈاکیومنٹ ہے اینڈ اٹ از ریلیونٹ انڈر آرٹیکل 49 بیکاز یہ ایک پولیس آفیسر اپنی آفیشیل ڈیوٹی پرفارم کرتے ہوئے لانچ کرتا ہے, لکھتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس کی ایویڈینشری ویلیو کہ ایز اے ایویڈینس یہ کس طرح کا ایویڈینس ہے. تو سمپلی پہلے آپ کو بتا دو, اٹ ہیز نو ایویڈینشری ویلیو, یعنی کہ یہ ایک ثبوت کے طور پہ ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے. یس اٹ از ریلیونٹ, یہ ریلیونٹ ضرور ہے, اس کو کنسیڈر ضرور کیا جائے گا کورابوریٹ کرنے کے لیے. یعنی کہ مثال کے طور پہ ابھی ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ وٹنسز کو کورابوریٹ کرنے کے لیے کہ اگر وہ کورٹ میں کوئی اور اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں, FIR کے اندر کوئی اور بات لکھی ہے, ان سب کو کورابوریٹ کرنے کے لیے دیکھا جائے گا. اٹ از اے کورابوریٹو پیس آف ایویڈینس, کورابوریشن کے لیے استعمال کیا جائے گا, بٹ اٹ از ان نو سینس اے کنکلوسیو پروف. ٹھیک ہے. تو اس کی ایویڈینشری ویلیو کوئی بھی نہیں ہے, بٹ اٹ از اے ریلیونٹ پیس آف ایویڈینس. ٹھیک ہے. کیس لا دیکھتے ہیں اس حوالے سے 2023 PCRLJ 276 اسلام آباد. FIR is meant for laying information regarding commission of a cognizable offence and in no way can be termed and taken into consideration as a conclusive piece of evidence. کہ FIR کیا ہے, اس کا پرپس کیا ہے, انفارمیشن پولیس کو دینا کہ جب بھی کوئی cognizable offence کمٹ ہوگا تو اس کی انفارمیشن پولیس کو دی جاتی ہے, اطلاع دی جاتی ہے. تو FIR صرف وہ ایک اطلاع ہے, ایک انفارمیشن ہے. ٹھیک ہے. یہ فرسٹ انفارمیشن ہے ریگارڈنگ اینی cognizable offence. تو اسے ہم کسی بھی طرح سے کنکلوسیو پیس آف ایویڈینس نہیں کہہ سکتے. کنکلوسیو ایویڈینس کون سا ہوتا ہے, ایسا ایویڈینس جس کے لیے پھر کسی اور ایویڈینس کی ضرورت نہیں ہوتی, کہ جس کو جو فائنل کنسیڈر کیا جائے. ٹھیک ہے. تو جو ایک FIR ہے, اٹ از جسٹ این انفارمیشن, یہ کسی بھی طرح ایک کنکلوسیو یا اسٹرانگ ایویڈینس نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے علاوہ ایک اور کیس لا دیکھتے ہیں, PLD 1994 سپریم کورٹ 255. کنٹینٹس آف FIR کین ناٹ بی یوزڈ اگینسٹ ایکیوزڈ انلیس پروفڈ. کہ FIR کے اندر جو باتیں لکھی گئی ہیں, جو کہانی لکھی گئی ہے, جو کنٹینٹس اس کے اندر, اس کو ایکیوزڈ کے خلاف استعمال نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ وہ کنٹینٹس بائی اینی ادر انڈیپینڈنٹ ایویڈینس پروو نہیں ہو جاتے. ٹھیک ہے. ایک اور کیس لا ہے 2011 PCRLJ 1840. یہ کیا کہتا ہے, FIR may be used, اب یہاں پر اس کا پرپز بتایا کہ اس کو ہم کہاں پر استعمال کر سکتے ہیں. FIR may be used for the purpose of contradiction under Article 140 and 153 of قانون شہادت آرڈر. یہاں پہ دوبارہ قانون شہادت آرڈر کا مینشن کیا گیا ہے. تو یہ وہی بات ہے جو بھی میں نے آپ کو شروع میں بتائی کہ FIR کو ایز اے کورابوریٹو پیس آف ایویڈینس کے طور پہ استعمال کیا جا سکتا ہے کہ اس شخص نے, یہ جو انفارمنٹ ہے یا جو وٹنس ہے, اس نے یہ بات وہاں پر کہی ہے اور اب یہاں پر کورٹ میں یہ بات کہہ رہا ہے. اس کی کریڈیبلٹی کو افیکٹ کرنے کے لیے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہو. تو اٹ از اے ریلیونٹ پیس آف ایویڈینس. ٹھیک ہے. لیکن اسٹرانگ ایویڈینس کسی صورت نہیں ہے, یہ صرف ایک ہی پرپز کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے, کانٹراڈکٹ کرنے کے لیے, کورابوریٹ کرنے کے لیے. اچھا, یہاں پر آرٹیکل 140 اور 153 کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں, ریڈ کر لیتے ہیں یہاں پر. تو آرٹیکل 140 کیا کہتا ہے, یہ کس حوالے سے, کراس ایگزامینیشن سے ریلیونٹ جو آرٹیکلز ہیں ان حوالے سے ہے.
تو یہ اس کی ہیڈنگ ہے کراس ایگزامینیشن ایز ٹو پریویس اسٹیٹمنٹس ان رائٹنگ، یعنی کہ وٹنس نے جو پہلے اسٹیٹمنٹس جو دی ہوئی ہیں، پہلے جو بیان دیے ہوئے ہیں، لیکن شرط یہاں پر کیا ہے، ان رائٹنگ جو دیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی کوئی اسٹیٹمنٹس اگر پچھلی لکھی ہوئی ہیں ان حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ اچھا، اس کو میں پورا نہیں پڑھتی، اس کو صرف آپ کو سمجھا دیتی ہوں ان جنرل سینس۔ آرٹیکل 140 کیا کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص کو عدالت میں پیش ہو رہا ہے تو جو وکیل، جو بھی وکیل اس کو کراس ایگزامن کر رہا ہے، تو اس وٹنس کی، اس گواہ کی جو پریویس اسٹیٹمنٹس ہیں، پہلے کہے ہوئے کئی بیان ہیں، پہلے لکھے ہوئے کوئی بیان ہے جو پہلے سے موجود ہیں، وہ بیان اسے دکھائے بغیر اس سے سوال کیا جا سکتا ہے ان تمام معاملات کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ تو ایف آئی آر کو دکھائے بغیر ایف آئی آر کے اندر جو سبسٹانسز لکھے گئے ہیں اس حوالے سے جس شخص نے ایف آئی آر درج کروائی ہے، جو گواہ وغیرہ ہیں، وہ جو تمام وقوع واقعہ لکھا ہوتا ہے اس حوالے سے اس سے سوال کیے جا سکتے ہیں تاکہ کنٹراڈکٹ کیا جا سکے، یعنی کہ اس کی بات وہی ایف آئی آر والی میچ کرتی ہے یا اب اس نے اپنی بات میں کوئی امپرومنٹ کر لی ہے یا کوئی تبدیلی کر لی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کراس ایگزامینیشن میں کنٹراڈکٹ کرنے کے لیے ایف آئی آر کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے وداؤٹ شوئنگ ایف آئی آر ٹو ہم، ٹھیک ہے۔ اور 153 کے حوالے سے، یہ بھی پریویس اسٹیٹمنٹس کے حوالے سے ہے، فارمر اسٹیٹمنٹس آف وٹنس may be proved to corroborate later testimony as to same fact۔ یہ بھی سمپلی کیا کہہ رہا ہے کہ وٹنس نے اگر کہیں اور، اب یہاں پر شرط وہ نہیں لکھی ہوئی کہ وہ رائٹنگ والی ہونی چاہیے، یہاں پر کیا ہے، ایک وٹنس جس نے کہیں پہلے کوئی بیان دیا ہے کسی بات کے بارے میں، تو بعد میں، تو اب جو وہ بیان دے رہا ہے تو پچھلے جو اس کا بیان ہے اس کو اور جو ابھی بیان دے رہا ہے ان کو میچ کرنے کے لیے، کوریبوریٹ کرنے کے لیے بھی، تو ان کو میچ کر کے کوریبوریٹ کر کے اس کی کریڈیبلٹی کو افیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو جو ایف آئی آر ہے اس کو بھی یوز کیا جا سکتا ہے اس پرپس کے لیے، کراس ایگزامینیشن کے دوران اس پرپس کے لیے یوز کیا جا سکتا ہے، انڈر آرٹیکل 140 بھی، انڈر آرٹیکل 153 بھی، ٹھیک ہے۔ تو ایویڈینشری ویلیو یہاں پر آپ کو کیا سمجھ آتی ہے کہ اس کا پرپس کیا ہے، ایف آئی آر کا پرپس کیا ہے؟ ایف آئی آر از ان نو سینس این ایویڈینس، اٹ از جسٹ اے کوریبوریٹو پیس آف ایویڈینس۔ جو کورٹ میں آ کر اس حوالے سے گواہی وغیرہ دیتے ہیں، تو ان تمام اسٹیٹمنٹس کو، ان تمام بیانات کو کوریبوریٹ کرنے کے لیے ایف آئی آر ایک ریلیونٹ پیس آف ایویڈینس ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کنٹینٹس آف ایف آئی آر کے حوالے سے دیکھتے ہیں۔ کنٹینٹس آف ایف آئی آر کے حوالے سے کیا بات لکھی ہے یہاں پر کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ایف آئی آر کے اندر ون ٹو آل ساری کی ساری اسٹوری اے ٹو زیڈ ساری مینشن ہونا ضروری ہے، اٹ از ناٹ نیسیسری، ٹھیک ہے۔ ایف آئی آر کا مطلب کیا ہے؟ فرسٹ انفارمیشن، ٹھیک ہے۔ اس میں ہر ڈیٹیل، ہر ایک کا نام، یہ وہ تمام چیزیں مینشن نہ بھی ہوں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ 1996 PCRLJ 1076 یہ فیصلہ کیا کہتا ہے؟ ایف آئی آر از اونلی ڈاکومنٹ فار برنگنگ دا انویسٹیگیشن ایجنسی انٹو آپریشن اینڈ اٹ از ناٹ نیسیسری دیٹ ایچ اینڈ ایوری ڈیٹیل شوڈ بی مینشن دیئرن، ٹھیک ہے۔ یہاں پر کیا لکھا ہے کہ ایف آئی آر ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے جس کا پرپس کیا ہے، تاکہ انویسٹیگیشن ایجنسی، یعنی کہ جو پولیس یا جو بھی انویسٹیگیشن کرنے والے ادارے ہیں، وہ آپریشنل ہو جائیں، وہ اپنا کام شروع کریں، یعنی کہ وہ انویسٹیگیشن کا پروسیس شروع کریں، کلیکشن آف ایویڈینس کا پروسیس شروع کریں۔ اور یہ چیز ضروری نہیں ہے کہ ایف آئی آر کے اندر ہر مائنیوٹ ایچ اینڈ ایوری ڈیٹیل موجود ہو، ٹھیک ہے۔ ایک اور کیسلا دیکھتے ہیں، 2019 PCRLJ 665، اس میں بھی یہی بات لکھی ہے، ایچ اینڈ ایوری ڈیٹیل از ناٹ ریکوائرڈ ٹو بی پرووائڈیڈ ان دا ایف آئی آر، ہر بات تفصیل لکھنی ضروری نہیں ہے۔ Not requirement of law that the complainant should provide full details to canvass the whole scene of the occurrence, describe the weapons of offense, number of witnesses, motive, the role played by the accused, or detail the conspiracy۔ یعنی کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ایف آئی آر کے اندر ساری کہانی موجود ہو کہ کون سے ویپن یوز کیے گئے، کتنے گواہ اس بارے میں موجود ہیں، اور جس نے آفینس کمٹ کیا ہے اس کے پیچھے کیا مقصد تھا اور کیا اسٹوری تھی۔ یہ تمام معاملات، اتنی ساری ڈیٹیل کی ایف آئی آر کے اندر ضرورت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو کنٹینٹس آف ایف آئی آر میں آپ کو کیا سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ ایف آئی آر کے اندر ہر ایچ اینڈ ایوری ڈیٹیل، مائنیوٹ ڈیٹیل لکھنی ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں رجسٹریشن آف ایف آئی آر از اے رائٹ، یعنی کہ اگر کوئی شخص پولیس کے پاس ایف آئی آر رجسٹر کروانے جاتا ہے اور اگر جو وہ انفارمیشن لے کر آیا ہے وہ واقعی کوگنیزیبل offense کے حوالے سے ہے، دین ہی ہیز اے رائٹ کہ اس کی جو انفارمیشن ہے اس کو ایف آئی آر کا اسٹیٹس ملے اور ایف آئی آر اس کی درج کی جائے، ٹھیک ہے۔ اس حوالے سے کیس لا دیکھ لیتے ہیں، 2016 PCRLJ 1140۔ Registration of FIR is independent right of an aggrieved person who could report the matter to the in charge of concerned police station, who is bound under the provision of section 154 to record his report and conduct investigation in accordance with the law۔ یہ کیسلا کیا کہتا ہے کہ پولیس باؤنڈ ہے، یعنی کہ پولیس کے اوپر لازم ہے
کہ جب بھی کوئی بھی اس کے پاس کوگنیزیبل آفینس کی انفارمیشن لے کر آئے گا تو پولیس کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ ایف آئی آر کو رجسٹر کرے، اور جو شخص انفارمیشن لے کر آیا ہے اس کا یہ رائٹ ہے کہ اس کی جو ایف آئی آر ہے وہ رجسٹر کی جائے. ٹھیک ہے، پھر اسی حوالے سے ایک اور بات یہاں پر ڈسکس کر لیتے ہیں کہ کیا پولیس امپورڈ ہے کہ اگر اس کے پاس کوئی انفارمیشن لے کر آتا ہے کسی کوگنیزیبل آفینس کے حوالے سے تو پولیس ادھر ادھر کرے، یعنی کہ کہے کہ ہم اس کے بارے میں پہلے تحقیق کریں گے کہ یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں اور اس کے بعد رجسٹر کریں گے. تو نو، پولیس کا کام یہ نہیں ہے کہ جب اس کے پاس کوئی ایف آئی آر درج کروانے کے لیے آئے تو وہ انکوائری یا اس کے اوپر سے سوالات یا اس کے ٹرو ہونے کے اوپر سوالات اٹھانے شروع کر دے. پولیس کا کام کیا ہے، اگر آپ کے پاس کوئی انفارمیشن لے کر آیا ہے، ایف آئی آر درج کروانا چاہتا ہے تو یو آر باؤنڈ انڈر سیکشن 154 آف سی آر پی سی کہ آپ لازمی ایف آئی آر درج کرو گے، اور جو آپ نے کرنی ہے نا انکوائری یا انویسٹیگیشن، وہ ایف آئی آر درج کرنے کے بعد کرو گے. ٹھیک ہے، اس سے پہلے ایف آئی آر درج کرنے سے پہلے ایف آئی آر درج کرنے کے لیے کوئی انکوائری پولیس نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھیں. کیس لا دیکھ لیتے ہیں. پی ایل ڈی 2013 لاہور 442. Police officer has no authority to carry out any inquiry prior to registration of a case، یعنی کہ prior to registration of FIR. تو پولیس کے پاس یہ اتھارٹی، یہ پاور نہیں ہے کہ وہ ایف آئی آر رجسٹر کرنے سے پہلے انکوائری کرنا شروع کر دے کہ کیا یہ واقعی صحیح انفارمیشن لایا ہے یا نہیں لایا. ایک اور کیس ہے 2013 PCRLJ 749. Before recording an FIR، یعنی کہ FIR درج کرنے سے پہلے SHO was not supposed to hold an inquiry as to the correctness or otherwise of the information received by him for the purpose of being reduced in writing an FIR. یعنی کہ SHO کا یہ کام نہیں ہے کہ جب کوئی اس کے پاس FIR درج کروانے کے لیے آیا ہے تو اس کے کریکٹنیس کے اوپر وہ کوشچن اٹھانے شروع کر دے یا انکوائری کرنا شروع کر دے، تفتیش پہلے ہی کرنا شروع کر دے. SHO has no authority under the law to refuse recording an FIR where information conveyed disclose the commission of a cognizable offense. یعنی کہ SHO یا جو بھی پولیس آفیسر پولیس اسٹیشن میں موجود ہے who has authority to register FIR، اس کے پاس جب بھی کوئی کوگنیزیبل آفینس کی انفارمیشن لے کر آئے گا تو اس کا کام ہے کہ وہ اس ایف آئی آر کو درج کرے اور اس کے اوپر سوال اٹھانا کہ یہ ٹھیک کہانی، یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، یہ اس کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے. تو ایف آئی آر رجسٹر کروانا، جو بھی ایف آئی آر رجسٹر کروانا چاہتا ہے تو اس کا رائٹ ہے کہ اس کی ایف آئی آر رجسٹر کی جائے. ٹھیک ہے، ایف آئی آر رجسٹر کرنے سے پہلے ایف آئی آر رجسٹر کرنے کے لیے پولیس آپ سے کسی قسم کی انکوائری نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، تو رجسٹریشن آف ایف آئی آر کیا ہے؟ این اسٹیچیوٹری ڈیوٹی. اسٹیچیوٹری ڈیوٹی کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ اٹ از امپوزڈ، دس ڈیوٹی از امپوزڈ بائی اسٹیچیوٹ لا. کون سا لا کون سا لا یہ ڈیوٹی امپوز کر رہا ہے؟ یہی آپ کا سی آر پی سی کوڈ آف کرمنل پروسیجر کا سیکشن 154 جو آج ہم پڑھ رہے ہیں جس کی ڈیٹیل، یہی یہ ڈیوٹی امپوز کرتا ہے پولیس والوں کے اوپر، پولیس آفیسرس کے اوپر. ان کے اوپر یہ ڈیوٹی امپوز کرتا ہے کہ وہ ایف آئی آر کو لازمی رجسٹر کریں. ٹھیک ہے، اسٹیچیوٹ کسے کہتے ہیں؟ جو ہمارے ایکٹ، آرڈیننس، لاز وغیرہ ہوتے ہیں انہیں کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کیس لا دیکھ لیتے ہیں. 2004 PCRLJ 1214. Police officer is under statutory obligation to register a case on receiving information relating to commission of cognizable offense without entering into inquiry and without hearing of accused person. ٹھیک ہے، تو اتنے سارے کیس لاز کو مینشن کرنے کا میرا مقصد یہی ہے تاکہ آپ کی چیز ٹھیک سے سمجھ آئے. تو یہ کیس لا بھی سمپلی کیا کہتا ہے؟ یہی بات کہہ رہا ہے کہ ایف آئی آر رجسٹر کرنا پولیس کی اسٹیچیوٹری ڈیوٹی ہے انڈر آرٹیکل 154 آف کرمنل پروسیجر کوڈ، اور پولیس ایف آئی آر رجسٹر کرنے سے پہلے ایف آئی آر رجسٹر کرنے کے لیے کسی بھی قسم کی انکوائری نہیں کر سکتی، اور یہ بھی نہیں کہے گی کہ پہلے ایکیوزڈ کو لایا جائے، ایکیوزڈ کو بھی ہم سنیں گے اس کے بعد ایف آئی آر رجسٹر کریں گے. نو، ان نو کیس. ٹھیک ہے، ایک اور کیس ہے 2010 PCRLJ 231. The police officer is bound to reduce in writing such report as to the commission of cognizable offense and initiate an investigation in accordance with the law. وہی بات ہے، دوبارہ ریپیٹ کی ہوئی ہے کہ پولیس کا کام کیا ہے؟ انفارمیشن جب اس کے پاس آئی تو اس کو لکھے اور پھر انویسٹیگیشن کا پروسیس شروع کرے، تفتیش کرے. ٹھیک ہے، یوز آف ورڈ شیل، یعنی کہ سیکشن 154 کے اندر جہاں پر ایف آئی آر رجسٹر کرنے کے حوالے سے کہا گیا ہے تو وہاں پر سیکشن 154 کے اندر شیل کا لفظ استعمال ہوا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اٹ از اے مینڈیٹری ڈیوٹی اینڈ ان نو کیس پولیس ریفیوز نہیں کر سکتی، کسی بھی کیس میں پولیس ریفیوز نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، کیس لا کیا ہے؟ 2012 PCRLJ 288. Failure of the concerned police officer to register a complaint will amount to failure to discharge statutory obligation. یعنی کہ اگر کوئی پولیس آفیسر ایف آئی آر رجسٹر نہیں کرتا، اٹ مینس کہ وہ اپنی اسٹیچیوٹری ڈیوٹی کو پرفارم نہیں کر رہا. ٹھیک ہے، تو اتنے کیس لاز بتانے کا مقصد یہی ہے تاکہ آپ کو یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے اور کلیئر ہو جائے کہ ایف آئی آر درج کروانا آپ کا حق ہے، آپ کا رائٹ ہے، اور ایف آئی آر درج کرنا پولیس کی اسٹیچیوٹری ڈیوٹی ہے.
ٹھیک ہے. اب ایک لاسٹ ٹاپک آج کے حوالے سے دیکھ لیتے ہیں کیونکہ لیکچر بہت زیادہ لمبا ہو چکا ہے. باقی تمام ٹاپکس کو نیکسٹ ویڈیوز میں کور کریں گے کہ اگر کوئی میٹر سول کورٹ کے اندر پینڈنگ ہے تو کیا اس حوالے سے آپ ایف آئی آر درج کروا سکتے ہو. یعنی کہ کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جو سول نیچر کے بھی ہوتے ہیں, کرمنل نیچر کے بھی ہوتے ہیں. تو یس, اگر کوئی میٹر سول کورٹ میں پینڈنگ بھی پڑا ہوا ہے تو آپ ایف آئی آر درج کروا سکتے ہو. 2015 YLR 2294 یہ کیا کہتا ہے, سول اور کرمنل پروسیڈنگز جو ہیں ایٹ اے ٹائم چل سکتی ہیں. پھر ایک اور کیس لا ہے, وہ کس حوالے سے ہے 2011 PCRLJ 1571. No law can prohibit recording of FIR with respect to the matter pending adjudication before the competent civil court, as to only prohibition is under section 195, which created a bar on taking of cognizance of cases by the courts of law in certain situations but does not prohibit recording of FIR. یہ کیس لا کیا کہتا ہے کہ اگر کوئی میٹر آپ کا کمپیٹنٹ سول کورٹ کے اندر پینڈنگ ہے, یعنی کمپیٹنٹ کیوں کہہ رہے ہیں, یعنی کہ آپ کا میٹر وہ کورٹ سننے کے لیے, اس کے بارے میں ڈیسیجن دینے کے لیے امپاورڈ ہے, تب بھی یو ہیو اے رائٹ کہ اگر آپ ایف آئی آر درج کروانا چاہتے ہو تو آپ ایف آئی آر کروا سکتے ہو, ایف آئی آر درج کروا سکتے ہو. اور ایک اور بات یہاں پر کیا لکھی ہے کہ اونلی پروہیبیشن کہاں پر ہے, آرٹیکل سیکشن 195 کے انڈر ہے. سیکشن 195 کس حوالے سے ہے, اس میں کچھ کیسز مینشن کیے ہوئے ہیں کہ جب کورٹ کاگنیزنس کسی میٹر کے حوالے سے نہیں لے گا. وہ کون کون سے, یہاں پر میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتی, اس کو ہم 195 کو علیحدہ سے ڈسکس کریں گے. تو یہاں پر شارٹلی آپ کو یہ بتا دیتی ہوں سیکشن 95 میں کون کون سے کیسز کی بات کی گئی ہے. یعنی کہ پی پی سی کے انڈر 172 سے لے کے 188 تک جو آفینسز ہیں, یعنی کہ کوئی بھی پبلک سرونٹ ہے, اس کی لافل اتھارٹی کی اگر کنٹیم ہوگی, یعنی کہ اگر وہ کسی کو سمن کرتا ہے وہ نہیں آتا, یا وہ کوئی آرڈر کرتا ہے اس کو کوئی فلفل نہیں کرتا, یا کوئی کسی پبلک سرونٹ کو فالس انفارمیشن وغیرہ دیتا ہے, تو اس کی بات ہو رہی ہے. تو یہاں پر یہ 195 یہ کہتا ہے کہ کورٹ کاگنیزنس نہیں لے گا جب تک کہ وہی پبلک آفیسر جو ہے وہ کورٹ میں کمپلینٹ فائل نہیں کرتا, تب تک کورٹ کاگنیزنس نہیں لے گا. لیکن یہ کیس آپ کو کیا کہہ رہا ہے کہ ایف آئی آر درج کروائی جا سکتی ہے, ایف آئی آر کے اوپر امبارگو نہیں ہے, صرف کیا ہے کہ کورٹ اس کے کاگنیزنس نہیں لے گا. اچھا, اس کے علاوہ کون سے کیسز ہیں اس کے اندر, اس کے علاوہ فورجری وغیرہ کے کیسز ہیں, کورٹ کے سامنے کوئی فالس انفارمیشن دیتا ہے, کورٹ کی پروسیڈنگز کے دوران جو آفینسز کمٹ ہوتے ہیں انڈر پی پی سی, تو ان تمام کیسز میں کیا ہے کہ کورٹ کاگنیزنس تب تک نہیں لے گا کہ جب تک کہ جس کورٹ میں وہ آفینس کمٹ ہوا ہے وہ کوئی کمپلینٹ فائل نہیں کرتا. ٹھیک ہے, تو یہاں پر یہ بتایا ہوا اس کیس لا کے اندر کہ ایون ان تمام کیسز میں بھی ایف آئی آر درج ہو سکتی ہے, ایف آئی آر کے اوپر کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. تو ایف آئی آر جب بھی کوئی کوگنیزیبل آفینس کمٹ ہوگا تو ایف آئی آر درج کروائی جا سکتی ہے. 195 جن تمام میٹرز کے بارے میں بتاتا ہے وہ یہ کہتا ہے, صرف 195 یہ کہتا ہے کہ کورٹ کوگنیزنس نہیں لے سکتا, اس میٹر کو آگے چلا نہیں سکتا, ایف آئی آر اپنی جگہ پہ درج ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, ہوپس یہاں تک آپ کو آج کا لیکچر کلیئر. جو ریمیننگ ٹاپکس ہیں ایف آئی آر کے ان کو ہم نیکسٹ ویڈیوز میں, ان کو ہم نیکسٹ لیکچرز میں دیکھیں گے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.